الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، محترم ناظرین، توحید کے چیپٹر میں ہماری بحث و گفتگو جو چل رہی تھی عبادت میں توحید اور عبادت میں وحدانیت، اور گفتگو کے اختتام پر اور آخر گفتگو میں ایک بات واضح ہوئی کہ انبیاء اور اولیاء اور انبیاء علیہم السلام کے جانشین اور ائمہ اطہار علیہم السلام، ان ہستیوں کا احترام اور ان کے سامنے تواضع بحکم خدا جب اہل ایمان کرتے ہیں تو یہ بحکم خدا ہے، اور اس تواضع اور اس انکساری کو جو اللہ کے حکم سے ان ہستیوں کے احترام کے لیے انسان انجام دیتے ہیں، اہل ایمان انکساری و تواضع کرتے ہیں ان ہستیوں کے سامنے اللہ کے حکم سے، چونکہ اللہ اس میں راضی ہے، اس کا حکم ہے ان کے احترام کے لیے، ان کی عزت کے لیے، کیونکہ ان کا وہ مقام ہے اللہ کے نزدیک. لہٰذا ان کے مقام کی خاطر اللہ نے حکم دیا کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کے سامنے تواضع اور انکساری سے پیش آئیں. تو یہ تواضع اور انکساری عبادت نہیں کہلائے گی. جس کا احترام کر رہے ہیں اس کی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ حکم خدا سے کسی کے سامنے تواضع اور انکساری سے پیش آنا ہے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے. لہٰذا قبروں کے اوپر زندگی میں احترام ان بزرگ ہستیوں کا اور ان کے سامنے تواضع سے پیش آنا، یا یہ کہ ان کی قبور اور قبروں پر انسان حاضر ہو اور سلام پیش کرے اور فاتحہ خوانی کرے تو احترام کرے، اس طرح ادائے احترام ہو اہل ایمان کی طرف سے، تو یہ چیز جو ہے وہ نہ فقط یہ کہ شرک نہیں ہے اس لیے کہ وہ ان کو معبود سمجھ کر اور الہ سمجھ کر، رب سمجھ کر ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ چونکہ اللہ کے نزدیک ان کا احترام ضروری ہے اور ان کے سامنے خضوع و خشوع ضروری ہے. لہٰذا اطاعت پروردگار کو انجام دیتے ہوئے، اطاعت خدا کرتے ہوئے اگر ایسا کیا جائے تو عزیزان گرامی روشن ہوا کہ یہ چیزیں پسندیدہ ہیں اور شرک کے دائرے میں نہیں آتی، بلکہ فرما برداری پروردگار ہے. اور اسی گفتگو کے ساتھ عزیزان گرامی ہم اب توحید کے چیپٹر میں ایک اور زاویے سے توحید کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ توحید در ربوبیت، یعنی ربوبیت میں توحید اور وحدانیت ہے. یہ بھی ایک باب ہے اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے عقائد کے باب میں کہ توحید کے چیپٹر میں مختلف زاویوں سے توحید اور وحدانیت کی بحث و گفتگو ہے. اور اب ہم عبادت میں توحید و وحدانیت کو بیان کرنے کے بعد اب نیکسٹ جو اس چیپٹر میں بات ہے، جس زاویے سے گفتگو اور بحث ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، وہ ہے ربوبیت میں وحدانیت اور ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید، یعنی رب صرف اور صرف خداوند متعال ہے. اور یہ بات ابھی بیان ہو گئی کہ کسی کے رب ہونے کے اعتقاد کے ساتھ، کسی کے معبود ہونے کے اعتقاد کے ساتھ اگر انسان تواضع کرے اس کے سامنے تو یہ عبادت ہوگی، اور یہ جائز نہیں ہے. یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی
دوسرے کو اگر انسان معبود سمجھے، رب سمجھے، اور رب اور معبود ہونے کے اس کے اعتقاد کے ساتھ اگر اس کے سامنے تواضع کرے اس لحاظ سے، تو پھر یہ وہ عبادت ہے جو دوسرے کے لیے، غیر اللہ کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں ہے عزیزان گرامی۔ لہٰذا قصد الوہیت اور ربوبیت یہ اصطلاحی عبادت کے اندر ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ قصد کے ساتھ، یہ قصد رکھتے ہوئے الوہیت اور ربوبیت کا کہ کسی کے بارے میں اللہ کے سوا اگر کسی کو انسان الہ سمجھے، رب سمجھے، اور پھر اس اعتقاد کے ساتھ اس کے سامنے تواضع کرے، تو یہ وہی عبادت ہے جس کو عقل جائز نہیں قرار دیتی اور شرعاً بھی وہ حرام ہے، اور یہ وحدانیت کے اور توحید کے عقیدے کے برخلاف ہے، اور شرک کے دائرے میں شرک کے دائرے میں انسان اس سے ایسا کام کرنے سے داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، مطلق طور پہ تواضع بغیر الوہیت اور ربوبیت کے قصد کے، یہ وہ عبادت نہیں ہے اصطلاحی جس کے بارے میں ہم علم کلام میں بحث کرتے ہیں یا شریعت میں بحث کرتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں محدود اور منحصر ہے۔ لہٰذا صرف اور صرف اللہ کے الہ اور رب ہونے کا انسان عقیدہ رکھے، اور اس عقیدے کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کرے، اس کو سجدہ کرے، اس کی عبادت کرے۔ اب آئیے اگلے مرحلے میں ہم اس زاویے سے کہ ربوبیت میں جو ہے انسان عقیدہ رکھنا ہے اسے کہ ربوبیت میں توحید ہے، وحدانیت ہے، یعنی صرف اور صرف وہ واجب الوجود بذاتہ ہی، وہ خالق اور مالک پروردگار عالم جو ہے، صرف اور صرف اسی کی ذات، وہی ہستی فقط رب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مستقل طور پر رب نہیں ہے۔ یہ مستقل طور پر عزیزان گرامی اس لیے کہ ابھی ہم بحث کو آگے بڑھائیں گے، جیسے ابھی آگے چل کر اس پر بحث کرتے ہیں ہم، اگلے مرحلے میں جیسے نیکسٹ اسٹیپ میں ہم بڑھتے ہیں اس پر بحث ہوگی۔ پہلے بھی یہ بات گزر چکی کہ خالقیت میں توحید بھی ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ استقلال کے ساتھ جو ہے وہ صرف و صرف خالق پروردگار عالم ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، یعنی تسبیبی طور پر جب اللہ کسی کو سبب بنائے کہ وہ کسی اور چیز کو خلق کر سکے، تو اصل سبب اللہ ہے جس نے جو مسبب الاسباب ہے، جو علت العلل ہے، اور اس نے کسی دوسری چیز کو ظاہری علت بنا دیا اور قوت دے کر ظاہری سبب بنا دیا کہ وہ مختلف چیزوں کو خلق کر سکے۔ تو مخلوق کو دوسرے کی طرف نسبت دیں گے اس اعتبار سے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انسان یا کوئی اور مخلوق کسی کام کو، کسی شے کو خلق کر رہی ہے، لیکن وہ اپنی ذاتی طاقت سے مستقل طور پر خلق نہیں کر رہی۔ لہذا یہاں پر بھی ابھی بحث جب ہم کر رہے ہیں تو یہ نقطہ، اس کی طرف توجہ ضروری ہے، اور اس پر ابھی ہم بحث و گفتگو کریں گے کہ ربوبیت استقلالی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ربوبیت استقلالی کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر اللہ فقط رب ہے، اور ربوبیت محدود اور منحصر ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ لیکن ربوبیت تسبیبی عزیزان گرامی، یعنی یہ کہ اللہ جو ہے وہ کسی کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی پرورش کرے، اس کے بارے میں تدبیر کرے، تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اختیار سے اگر ایک انسان چند مخلوقات کی تدبیر کرے اور ان کی پرورش کرے اور ان کی ربوبیت کرے، تو یہ چونکہ اللہ نے اسے یہ تدبیر کا حق اور اختیار اور طاقت دی ہے، لہٰذا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ تدبیر کر رہا ہے اور اس کو نظام کو چلا رہا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، تو یہ ربوبیت اور یہ تدبیر اور تدبیر کے مطابق چلانا اور انتظام کرنا عزیزان گرامی، یہ ربوبیت تسبیب کے ساتھ ہے، یعنی کیا استقلال کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کے سوا اگر کوئی اور
ربوبیت کر رہا ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی دوسری چیزوں کا پالنے والا، پرورش کرنے والا اور ان کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے اور ان کو چلانے والا، ان کے نظام کو، تو عزیزان گرامی یہ ربوبیت تسبیب کے ذریعے ہے، یعنی یہ اللہ نے اس کو اس تدبیر کا سبب بنایا ہے دوسروں کے لیے، اور اللہ نے طاقت دی اور قدرت اور استعداد عطا کیا، اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ نے جو طاقت اسے دی ہے اس کی دی ہوئی طاقت سے وہ دوسری اشیاء کی، دوسری چیزوں کی تدبیر کرے اور دوسری چیزوں کا نظام سنبھالے اور ان کا انتظام کرے۔ تو یہ عزیزان گرامی ربوبیت جو ہے اس کے لحاظ سے مستقل کا لفظ جو ہم نے استعمال کیا ہے اور پیش کیا ہے کہ مستقل طور پر، کہ ذاتی طور پر اور استقلال کے ساتھ ربوبیت یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ اگر کوئی اور ایسی ہستی دوسرے امور کی، دوسری اشیاء کی تدبیر کرتے ہوئے، دوسروں کا انتظام کرتے ہوئے اور دوسروں کو سنبھالتے ہوئے نظر آئے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ تسبیب کے ذریعے ہے، یعنی اللہ نے ان کو سبب بنایا ہے۔ لہٰذا یہاں ربوبیت چونکہ اللہ کی طرف سے تسبیب ہے تو بالتسبیب ان کی جو ہے وہ ربوبیت اس انداز سے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اللہ کی مشیت سے، مشیت پروردگار کے دائرے میں ہے۔ لہٰذا اگر مشیت الہی نہ ہو تو پھر کوئی دیگر امور کی، دیگر اشیاء کی تدبیر اور ان کا انتظام نہیں سنبھال سکتا، ان کے بارے میں ان کو منظم اور ان کو نظم و ضبط دے کر ان کے نظام کو نہیں برقرار کر سکتا ہے عزیزان گرامی۔ لہٰذا یہ عالم جو بظاہر اسباب اور مسببات کی دنیا ہے، عالم ہے، علتوں اور معلولوں کی دنیا اور یہ کائنات ہے، لہٰذا اس میں ایک چیز جو ظاہری طور پر ہمیں کسی دوسری چیز کی علت نظر آتی ہے اور دوسری چیز کو خلق کرنے والی نظر آتی ہے، دوسری چیز کی تدبیر کرتی ہوئی اور دوسری چیز کے نظام کو اور سنبھالتی ہوئی نظر آتی ہے، تو یہ انتظام، یہ سنبھالنا، یہ تدبیر، یہ مدبر ہونا اور ربوبیت کرنا عزیزان، پرورش کرنا اور پالنا، سنبھالنا عزیزان گرامی، یہ سب اللہ کے سوا اگر کسی میں نظر آ رہا ہے کہ وہ دوسری اشیاء کی نسبت ایسا کر رہا ہے تو یہ اصل میں وہ مسبب الاسباب ہے جس نے اسے سبب بنایا ہے۔ اس کی مشیت یہ ہے کہ اسباب و مسببات کی دنیا میں اللہ کسی کو یوں ظاہری سببیت عطا کرے، تو یہ ربوبیت جو ہے وہ ربوبیت ظاہری ربوبیت ہے۔ حقیقی ربوبیت، استقلال کے ساتھ اپنی ذاتی ربوبیت، یہ اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ کی استعداد دیے ہوئے استعداد سے اور اللہ کی طرف سے جو کچھ اسے ملا ہے اس وجہ سے ہے۔ لہٰذا یہ سب مشیت الہی کے دائرے میں ہے اور اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی مستقل طور پر، ذاتی طور پر کون مدبر ہے، کون رب ہے، کون پالنے والا اور پرورش کرنے والا ہے، وہ صرف اور صرف وہ واجب الوجود بذات ہی لذات ہی ہے، وہ ہستی ہے پروردگار عالم کی، وہ خالق کائنات ہے کہ جو رب ہے تنہا، اس کے علاوہ کوئی مستقل طور پر استقلال کے ساتھ کوئی بھی رب نہیں ہے، کسی کی ربوبیت بھی استقلالی ربوبیت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور یہی معنی ہے ربوبیت میں توحید کا عزیزان گرامی۔ ہم یہاں پر اپنی گفتگو کو آج اختتام کی منزل میں پہنچاتے ہیں اور انشاءاللہ یہیں سے ہم توحید در ربوبیت کی گفتگو کو اور بحث کو یہاں جہاں ہم چھوڑ رہے ہیں اس نقطے پر، یہیں سے سلسلے گفتگو کو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آگے بڑھایا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا